العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق اللہ العظیم. سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے تھے. آج آیت نمبر 20 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں ہم قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے ایک تو یہ پڑھ کر آئے. اس کے بعد پھر جو قیامت کو نہیں ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس کو پڑھا. اور ان کے مقابلے میں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا. پھر ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نیکی کی زندگی بسر کر رہے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، رب کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور سحری کے وقت میں اٹھتے اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے. رات کو کھڑے رہے اور سحری کا جب وقت ہوا تو آپ استغفار کرنے لگے. اسی طریقے سے اپنے مالوں میں دوسروں کا حق سمجھتے ہیں، جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی، اور جو مانگتے نہیں ہیں خودداری کی وجہ سے حالانکہ ضرورت مند ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان تک ان کے حق کو پہنچاتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ذرا اللہ کی قدرت کو دیکھو. تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین نہیں آ رہا ہے، اس کا تم انکار کر رہے ہو اور اس کو تم بعید سمجھ رہے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، ہم ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون اٹھائے گا. اس بات کا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے. ذرا تم غور و فکر کرو. اب تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا آسمان میں غور و فکر کرو، نہیں، بلکہ تمہارے قریب ہے زمین کے اندر غور و فکر کرو. اسی طریقے سے خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اس کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت جو ہے یہ بھی تمہیں معلوم ہوگی. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر آیات، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں یا اللہ کے وجود کی بڑی نشانیاں ہیں. للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. جو یقین کرنا چاہے، جو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اپنے رب تک پہنچنا چاہے، وہ زمین کے اندر پائی جانے والی چیزوں میں غور و فکر کر لے. زمین میں غور و فکر کرے کہ کیسے پروردگار نے اس کو پھیلایا، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا نشانیاں رکھی ہیں. ندی نالے بہا دیے، دریا بہا دیے، سمندروں کو اس نے پیدا کر دیا، سمندر بنائے، اور اس کے بعد زمین سے نباتات اگاتا ہے، طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اور غلہ کو وہ اگاتا ہے، طرح طرح کے درخت اگاتا ہے، پھر درختوں کے اوپر پھل لگاتا ہے، ان پھلوں کے اندر رس بھرتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے. لیکن جو وہاں پر پائے جانے والے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر پائے جانے والے جو پھل ہیں، ان پھلوں کے ذائقے الگ الگ ہیں. ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی باغ ہے، اس میں لیمو کا درخت ہے، اس کے اوپر لگنے والے پھل کے اندر کھٹاس کو بھرا جا رہا ہے. وہیں پر انار کا درخت ہے، انار کے درخت کے اوپر لگنے والا جو پھل ہے، اس پھل کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس کو بھر رہے ہیں. اس میں مٹھاس کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس میں کھٹاس کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور دونوں کو ایک ہی زمین کے اندر ہے، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. یسقى من ماء واحد، ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ تو مختلف الاجناس پھل ہوئے،
ایک ہی پھل ہوتا ہے، سیب مثال کے طور پر، اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی اس کے درخت ہیں، ایک ہی باغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سیب کا ذائقہ الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، تیسری قسم کا ذائقہ الگ ہے، پھل ایک ہے لیکن ذائقے الگ الگ ہیں۔ یہ ذائقوں کو بدلنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک دیہاتی اور عرابی دیہاتی شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے فوراً برجستہ جواب دیا، اس نے کہا ان البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسیر، ان البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسیر، فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج الا تدل على السمیع البصیر العلیم الخبیر القدیر۔ کہنے لگا کہ مینگنی یہ دلالت کرتی ہے اونٹ پر، اونٹ کی مینگنی ہے، وہ راستے میں کسی کو پڑی ہوئی ملے تو وہ دیکھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، نشانات قدم دیکھتا ہے فوراً سمجھتا ہے یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، اور پھر نشانات قدم سے بھی پہچان لیا جاتا ہے کس کا قدم ہے، پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں اس سے کون یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب ایک مینگنی یہ اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور نشانات قدم یہ چلنے والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، فالسماء ذات ابراج، تو یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات فجاج، اور یہ کشادہ راستوں والی زمین، والبحار ذات امواج، اور یہ موجوں کے تھپیڑوں والے سمندر، الا تدلو، کیا یہ دلالت نہیں کریں گے، یہ نہیں پتا دیں گے، علی السمیع البصیر العلیم القدیر الخبیر، کیا یہ دلالت نہیں کریں گے اس ذات پر جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ کی قدرت کو بتاتی ہیں کہ جو اللہ اس زمین کو پھیلا سکتا ہے، اس میں پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے، اور پھر یہ بڑے بڑے درختوں کو اگا سکتا ہے، درختوں کے اوپر پھل لگا سکتا ہے، ان کے ذائقوں کو بدل سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پھر سب کو زندہ کرے گا؟ کیا وہ اللہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ بارش برساتا ہے، بارش برسانے کے بعد زمین جو ہے ہریالی کی چادر اوڑھ لیتی ہے، سبز ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے اس سے، کیا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذات میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہاں گھومو گے اور پھرو گے اور دیکھو گے اللہ کی قدرت کو؟ خود اپنا 6 فٹ کا جو تمہارا جسم ہے، یہ قد ہے، اس چھوٹے سے جسم کے اوپر تم غور و فکر کرو، بس اس میں غور و فکر کرو، اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی تخلیق کو دیکھو، کیسے اس نے پیدا کیا ہے، اور پھر کیسے اس کے اندر اس نے مشینیں فٹ کی ہوئی ہیں، کس طریقے سے بنایا ہے، اس پر تم غور کرو گے تو تم یہ کہنے پر مجبور ہوگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بابرکت ہے وہ ذات، فتبارک اللہ، اللہ کی ذات بابرکت ہے، احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ذرا غور تو کرو اپنے جسم کے اوپر، اس کی تخلیق پر غور کرو کہ ایک ناپاک قطرہ تھا، کپڑے میں لگ جائے آدمی اس کو دھوئے، ہاتھ میں لگ جائے گھن محسوس کرے اس کو دھوئے، اسی ناپاک قطرے کو رحم مادر کے اندر ٹپکایا گیا، وہاں ڈالا گیا، اور وہاں پر پھر وہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم کے اندر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یخلقکم، وہ تم کو پیدا کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر، خلقا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر تدریجاً پیدا کرتا ہے۔ پہلے وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر اس کو وہ
ایک خون کا جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بناتا ہے، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کامل اور مکمل انسان بنا کر اس کو دنیا کے اندر لے آتا ہے، اور پھر اس تنگ راستے سے اس کو باہر لاتا ہے۔ باہر لانے کے بعد یہاں پہنچتے ہی اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اس پر غور و فکر کرو کہ ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کے چشمے کس نے بھر دیے؟ ابھی تو دنیا میں آیا نہیں، آنے سے پہلے ہی وہاں پر دودھ کو پیدا کر دیا گیا، اور آتے ہی جو ہے تیرے رزق کا، تیری روزی کا انتظام کر دیا گیا۔ پھر جوں جوں بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی روزی کے اندر تغیر اور تبدیلی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر تو ایک وقت آتا ہے کہ بالکل شباب پہ آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو، پھر اس کی بناوٹ کو دیکھو، اپنے جسم کی بناوٹ کو دیکھو، کتنے خوبصورت ڈھانچے کے اندر اس نے بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے کے اندر بنایا ہے۔ ذرا غور و فکر کرو، ایک اپنے چہرے کو لے لو، چہرے کے اوپر غور و فکر کرو، کتنا پروردگار نے اس کو خوبصورت بھی بنایا، اور جو عضو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر اس نے لگایا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ آنکھ یہاں کیوں لگائی گئی، یہ ناک یہاں کیوں لگایا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی تم نے غور کیا اگر اللہ چاہتا آنکھ کو کہیں اور لگا سکتا تھا، چاہتا ناک کہیں اور لگائی جاتی، لیکن اللہ نے یہاں پر آنکھ کو رکھا، یہاں ناک کو رکھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ تم روٹی کا لقمہ اٹھاتے ہو کھانے کے لیے، ایک لقمہ اٹھایا ہاتھ کے اندر کھانے کے لیے، اب آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، یہاں دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ناپاکی، کوئی گندگی، کوئی اور چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے اس کے اوپر، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے۔ جب اس کو تھوڑا اوپر لے کر آئے، ناک کے اندر اس نے سونگنے کی قوت اور طاقت رکھی ہے، اب ناک سونگ کر بتا دیتا ہے کہ یہ باسی نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے، کھانا کھانے کے قابل ہے، پھر تم اس کو منہ کے اندر ڈال لیتے ہو۔ اگر یہ آنکھ یہاں نہ ہوتی، کسی دوسری جگہ پیچھے لگا دی جاتی، تو پہلے وہاں پر آنکھ کو چیک کرانا پڑتا، ناک کہیں اور ہوتا، پھر وہاں پر اس کو سنگانا پڑتا، اس کے بعد تم کھاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا بنایا، اس میں خوبصورتی بھی رکھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فوائد بھی اس نے رکھ دیے ہیں۔ یہ ایک جوڑ جو بازو کے اندر کوہنی کی صورت میں اس نے دیا ہے ہمیں، اگر یہ جوڑ نہ ہو اس کے بعد پھر بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے ہو، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں بنائی ہیں، ان میں ایک انگلی یا انگوٹھا نہ ہو تو تم کچھ پکڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ پروردگار ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، اور تمہارا جسم ایک چھوٹا سا یہ عالم ہے، اس کو العالم الاصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا عالم۔ دنیا ہے العالم الاکبر، پوری دنیا العالم الاکبر، اور یہ جسم ہمارا العالم الاصغر ہے۔ کائنات میں پائے جانے والی چیزیں، ان کے نمونے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جسم کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اس میں تم غور و فکر تو کرو، اور پھر یہ ظاہری شکل و صورت ہے، ذرا اندر کا جو نظام ہے اس پر غور و فکر کرو۔ تم کیا کیا کرتے ہو؟ گوشت کھا رہے ہو، سبزیاں کھا رہے ہو، چاول کھا رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، پانی پی رہے ہو، سب کا سب پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ وہاں اللہ نے میدے کی ایک مشینری بنا دی ہے، میدے کی شکل میں، بس وہ پورے کو جو کچھ تم ڈال رہے ہو اس کو ہضم کرتا ہے۔ ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو مقوی اجزاء ہوتے ہیں ان کو خون کی شکل دے دیتا ہے۔ خون کی شکل دینے کے بعد پھر پورے جسم کے اندر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے، ہر جگہ تک اس کو جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پورے جسم کے اندر خون کے چلنے والی جو رگیں ہیں، یہ رگیں کس نے بنائی ہے؟ اس اللہ نے بنائی ہے۔ ذرا ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر یہ سوچنے والا اور سمجھنے والا دماغ تم کو کس نے دیا ہے؟ جس دماغ کو تم استعمال کر کے نہ معلوم یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ کے کیا سے کیا بنا لیتے ہو، کس طرح پرزوں کو فٹ کرتے چلے جاتے ہو اور کیا سے کیا بناتے ہو۔ یہ دماغ عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر دل تمہیں کون دینے والا ہے؟ جس دل کے اندر ایمان کا نور اس نے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، جب ان پردوں کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر دل گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے جسم میں، تمہاری جان کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور دیکھو یہ آنکھ ہے، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ کس نے اس میں یہ دیکھنے کے جو ہے وہ لاکھوں کھانے بنائے ہوئے ہیں جو شکلوں اور صورتوں کو محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کان ہے، اس میں غور و فکر کر لو، اس کے اندر سننے کے لیے کتنے جو ہے وہ سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے، کتنے کھانے اس نے اس کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ زبان کو لے لو، اس کے اندر ذائقے کے کھانے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ مختلف چیزوں کے ذائقے تم محسوس کرتے ہو۔ کوئی کڑوی چیز ہے، فوراً زبان بتاتی ہے یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے زبان بتاتی ہے میٹھی ہے، اگر نمکین ہے زبان بتاتی ہے نمکین ہے، گرم ہے سرد ہے، سب بتاتی ہے۔ پھر پورے جسم کے اندر اس نے ایک رگوں کا جال بچھا دیا ہے جو گرمی کو محسوس کرتا ہے، سردی کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو تم وفی انفسکم، خود تمہاری ذات کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو اس چھوٹے سے کارخانے پر غور و فکر کر لے گا وہ بھی اپنے مالک کو پہچان لے گا، اس کی معرفت حاصل کر لے گا اور اس کی قدرت کو جان لے گا کہ جو اللہ اس طریقے سے انسان کو بنانے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تم بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آگے چلو، وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق ہے، تمہاری روزی ہے، تمہارے رزق و روزی کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ میں اس نے لکھ کر رکھا ہوا ہے جس نے جتنا رزق کھانا ہے جب تک وہ اس کو کھا نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ رزق انسان کے پیچھے ویسے لگا ہوا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہیں بھی چلے جائے رزق ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہے، کہیں بھی چلا جائے گا رزق اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رزق کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین میں جو بھی جاندار پایا جاتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ اور اس کی مخلوق پر غور و فکر کرو، کتنی بڑی بڑی اس کی مخلوق ہیں، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ان کی کتنی خوراک ہے، ان سب کو وہ خوراک پوری کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو جو ساری مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے، اے اشرف المخلوق انسان، کیا تجھے وہ رزق نہیں دے گا؟ تجھے بھی وہ رزق دے گا، روزی دے گا۔ اس سلسلے میں تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مقدر میں جو رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ البتہ دین جو ہے وہ تمہاری محنت سے ہے، جتنی محنت اس میں کرو گے اتنی ہی اس میں آگے بڑھو گے۔ تم دیندار بننے کی کوشش کرو، تم نیک بننے کی کوشش کرو، نیکی کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر ڈٹ جاؤ، وہ رزق دے گا، تمہیں روزی دے گا، بھوکا تم کو نہیں مارے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، تمہاری روزی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے رزق کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے وہ بارش برساتا ہے، اس بارش کے ذریعے سے پھر زمین سے نباتات اگاتا ہے، غلجات اگاتا ہے، تمہیں رزق عطا کرتا ہے، تمہیں رزق پہنچاتا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، یعنی جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آسمان میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو واو قسمیہ ہے، وَرَبِّ السَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کے پروردگار کی، وَالْأَرْضِ، اور زمین کے پروردگار کی۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمان کے رب کی، وَالْأَرْضِ، اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ برحق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اوپر بتایا گیا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے۔
یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے انہو لحق، بے شک یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو بتایا گیا کہ جو نافرمان ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، ان کو جہنم کے اوپر آگ پر تپایا جائے گا، ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، یہ بالکل حق ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو بتایا گیا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے وہ جو ان کو عطا کرے گا ان کا رب، یہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل برحق ہے، پھر اللہ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ بالکل سچ ہے، برحق ہے۔ پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ بالکل برحق ہے، بالکل ویسے مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو، مثل ما، جیسا کہ انکم تنطقون، تم بولتے ہو۔ ایک آدمی بول رہا ہو تو کیا اس کو اپنے بولنے میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے بولنے والے کو اپنے بولنے میں شک نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں کے واقع ہونے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح بولنے والے کو اپنے بولنے کا یقین ہے کہ میں اس وقت بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو بتایا ہے، بالکل برحق ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض، اور زمین کے رب کی، انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، بے شک یہ برحق ہے، مثل ما، ویسے جیسے کہ انکم تنطقون، تم بات کرتے ہو، تم بولتے ہو، جس طرح تمہیں بولنے میں شک نہیں، اسی طرح تمہیں ان چیزوں کے وجود میں آنے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، قیامت کے وقوع میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت واقع ہوگی، جنت کے موجود ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، جہنم کے موجود ہونے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قسم کھا کے یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے، تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ اقواما، قاتل اللہ اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوه، کہ اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے ان لوگوں کو کہ جن کے سامنے ان کا رب قسم کھا رہا ہے اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، ثم لم يصدقوه، پھر بھی وہ اس کی تصدیق نہ کریں، نہ مانیں۔ کہا ایسوں کو اللہ تباہ کرے، برباد کرے۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یقین ہے، اللہ ہم تیرے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں، تیری قدرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور تیری جنت بھی ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہے، بالکل ایسے جیسے ہم یہاں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کا یقین ہے، ایسے ہی جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اس کا یقین رکھتے ہیں۔ دوزخ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اس کا یقین رکھتے ہیں۔ تو نے اپنی کتاب کے اندر جو بیان کیا ہے، جو بتایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ ہونے والا ہے، ہمیں اس کا پورا یقین ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، جنتیوں کے اندر ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے دینی سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔